السلام علیکم دوستو، آپ سب احباب کو اردو ادب میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم آپ سے گزارش ہے اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بآسانی سے آپ کو ملتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ہماری دلچسپ ویڈیو سے خوب محظوظ بھی ہو سکیں۔ آئیے آج کا ہم موضوع شروع کرتے ہیں۔ اولمپک کھیل۔ اولمپک کھیل کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کس نے شروع کیا اور یہ کب ختم ہوا اور بیچ میں کتنے دن تک رکا رہا، یہ سب باتیں ہم آپ کو اس میں بتائیں گے۔ آپ جڑے رہیے ہمارے آخر تک اس ویڈیو سے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اولمپک یونانی لفظ اولمپیا سے بنا ہے۔ یونان دنیا کا ایک قدیم ملک ہے اور خوبصورت اور کشادہ وادی کا نام ہے۔ اس وادی میں ہر چوتھے سال یونان والوں کے ادبی اور ورزشی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہاں کھیلے جانے والے کھیلوں کو اولمپک کھیل کا نام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کھیلوں کا پہلا اولمپک مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1253 سال پہلے ہرکلس نے شروع کیا تھا۔ اس روایت کا کوئی تاریخی ثبوت تو نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقابلے 884 قبل مسیح میں شروع ہوئے اور 776 قبل مسیح سے ہر 4 سال کے بعد پابندی کے ساتھ ہونے لگے۔ اس مقابلے کے دستور کے مطابق یہ کھیل 1 مہینے تک جاری رہتے۔ اولمپک کھیلوں میں جو کھلاڑی 3 مقابلوں میں اول آتے ان کے مجسمے بنا کر اولمپیا کے میدان میں نصب کر دیے جاتے تھے۔ جب یہ فتح کھلاڑی اپنے شہروں میں واپس جاتے تو عام دروازے سے داخل نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے شہر کی 4 دیواری توڑ کر راستہ بنا دیا جاتا تھا۔ ان کھلاڑیوں کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا۔ اولمپیا کھیل تہوار کے طور پر منائے جاتے۔ ان کے شروع ہونے سے پہلے پورے یونان میں اعلان کیا جاتا کہ اولمپیا کے مقابلے ہونے والے ہیں۔ اس اعلان کے مقصد یہ ہوتا تھا کہ ملک کے ہر گوشے سے لوگ بے خوف و خطر مقابلوں میں شرکت کے لیے آ سکیں۔ ان کھیلوں میں حصہ لینے والوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، ان کے اعمال اچھے ہوں، پاکیزہ ہوں، انہوں نے کم سے کم 10 مہینے مقابلے کی تیاری کی ہو اور آخری مہینہ اولمپیا میں گزارا ہو۔ یہ ایک شرط تھی۔ مقابلے سے پہلے کھلاڑیوں کی فٹنس کا معائنہ کیا جاتا اور کھیلوں میں دیانت داری سے حصہ لینے کا عہد کرتے۔ ان لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی۔ شاعر ان پر نظمیں لکھتے، سنگ تراش ان کے مجسمے بناتے، عوام جلوس نکالتے اور یہ کھلاڑی ملک کے بہترین فرزند کہے جاتے تھے۔ زیتون کی پتیوں کا تاج بنا کر ان کے سروں پر سجایا جاتا۔ یونان کے نزدیک کسی کھلاڑی کو یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اولمپیا کھیلوں کا یہ سلسلہ 394 عیسوی تک جاری رہا۔ بعد میں یہ مقابلے بند ہو گئے۔ اولمپیا کے میدان میں سناٹا چھا گیا اور کھیلوں کا یہ سلسلہ 1500 سال تک بند رہا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان کوبیتین نے اولمپیا کھیلوں کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اولمپیا گیا جہاں اسے خیال آیا کہ کھیلوں کے عالمی مقابلے شروع کیے جائیں۔ اس نے 1894 میں دنیا بھر سے کھیلوں کے نمائندوں کو بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سب نے اس کی بھرپور تائید کی اور ہر تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے بعد سب سے پہلے یونان کے شہر ایتھنز کا انتخاب ہوا اور 6 اپریل 1896 کو پھر سے اولمپک کھیل شروع ہو گئے۔ 1896 میں جب اولمپک کھیل دوبارہ شروع ہوئے تو اس میں صرف 13 ملکوں کے کھلاڑی شریک ہوئے۔ اب یہ کھیل ہر چوتھے سال پابندی سے ہونے لگے اور ان کی مقبولیت برابر بڑھتی چلی گئی۔ 1908 تک اولمپک کھیل دنیا بھر میں مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ 1912 میں جب سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں اولمپک کھیل ہوئے تو ان میں تمام بر اعظموں کے لگ بھگ 2500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ان میں 57 عورتیں بھی شامل تھیں۔
پہلی جنگ عظیم کے زمانے کو چھوڑ کر ہر 4 سال کے بعد مختلف ملکوں کے یہ مقابلے اولمپیائی کھیلوں کے نام سے ہونے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی یہ کھیل نہ ہو سکے۔ جنگ کے بعد 1948 میں لندن میں اولمپیائی مقابلے ہوئے، جن میں 122 ملکوں کے 10,000 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے مختلف ملکوں کے جب کھلاڑی قدم سے قدم ملا کر اسٹیڈیم میں چلتے ہیں تو یہ منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ سب سے آگے یونان کے کھلاڑی ہوتے ہیں، اس کے بعد انگریزی حروف تہجی کے اعتبار سے دوسرے ملکوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ میزبان ملک کے کھلاڑیوں کا دستہ آخر میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر بے شمار کبوتر چھوڑے جاتے ہیں اور پھر سب کی نظریں اس اولمپک کھلاڑی پر پڑتی ہیں جو اولمپک کی مشعل لے کر اسٹیڈیم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ مشعل اولمپیا میں سورج کی کرنوں سے روشن کی جاتی ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک کھلاڑی لے کر اس ملک کی طرف دوڑتا ہے جہاں اس سال کے اولمپک کھیل ہونے والے ہیں۔ جب تک کھیل جاری رہتے ہیں یہ مشعل جلتی رہتی ہے۔ کھیلوں کے ختم ہونے پر اسے بجھا دیا جاتا ہے اور اسی موقع پر اگلے اولمپک کھیلوں کے لیے ملک اور شہر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اولمپیائی کھیلوں کا اپنا جھنڈا ہے۔ اس کی زمین سفید ہے جو امن کی نشانی ہے۔ سفید زمین پر نیلے، پیلے، کالے، سبز اور لال رنگوں کے 5 دائرے ہیں۔ یہ دائرے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ یہ دائرے 5 برِ اعظموں کی علامت ہیں: ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کی علامت ہیں، لیکن اب یہ دائرے بین الاقوامی برادری کا نشان بن چکے ہیں۔ ان 5 رنگوں میں دنیا کے ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے۔ اولمپک کا موٹو لاطینی زبان میں ہے جس کے معنی ہیں اور تیز اور اونچا اور مضبوط۔ یہ موٹو کھلاڑیوں کو محبت، محنت اور قوت کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ کھیلوں کی اہم بات محض جیتنا نہیں بلکہ ان حصہ لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنے والا مقابلے میں ہارنے کے باوجود لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ اولمپک کھیل کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا اور کس نے شروع کرایا، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔